آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے پائنیئر میکینیکل انجینئر کی ایفرٹس کی جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹر یان ورزبیکر، جو کہ کلائم ورک کمپنی کے سی ای او اور کو فاؤنڈر ہیں اور DAC ڈائریکٹ ایئر کیپچر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ایٹماسفیئر میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کاوش پچھلے 15 سال کی محنت پر محیط ہے اور آنے والے سالوں میں اس کرۂ ارض پر واضح اثر چھوڑنے والی ہے۔ اس کے متعلق اس طرح سے سوچیں جیسا کہ آپ نے پہلے اسمارٹ فون کے متعلق سوچا تھا۔ کچھ مہنگا تھا لیکن حیران کن ٹیکنالوجی سے لیس تھا۔ اسمارٹ فون ہمارے باہمی روابط کے طریقہ کار میں بہت بڑا انقلاب لے کر آیا۔ اسی طرح ہمارے گلوبل وارمنگ کے مشن سے نمٹنے میں جو چیز انقلاب لا سکتی ہے وہ ہے اورکا۔ مسٹر یان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا ہوا کو کیپچر کر کے سٹور کرنے والا پلانٹ ہے جو آئس لینڈ میں نصب ہے۔ یہ انڈسٹریل پلانٹ ہے جو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو علیحدہ کرتا ہے۔ یہ پلانٹ 1 سال سے زائد عرصے سے آپریشنل ہے۔ اورکا بنانے میں $10 ملین سے زائد رقم خرچ ہوئی ہے۔ اس کے 8 باکسز ہیں جن کو کاربن ڈائی آکسائڈ کلیکٹر کہا جاتا ہے۔ ان باکسز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ہوا سے روزانہ تقریباً 10 ٹن سے کچھ زائد کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت مہنگا ضرور لگتا ہے، تاہم قیمت سے متعلق سوچنے سے پہلے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ایک ایسی چیز بھی ہے جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے، اور وہ ہے وقت۔ اور وقت کے لحاظ سے ہمیں کچھ زیادہ تیز ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں اورکا کی قیمت کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کلائم ورک وہ کمپنی ہے جو بشمول اور کئی کمپنیوں کے اس پلانٹ پر کام کر رہی ہے اور ان کا مشن کہیں آگے بڑھنے کا ہے تاکہ اس کا دائرہ کار سینکڑوں ملین ٹن تک بڑھایا جا سکے۔ اس طرح اس کی کارکردگی بڑھتی جائے گی اور لاگت کم ہوتی جائے گی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اورکا کام کیسے کرتا ہے۔ اورکا کے کیس میں کئی پنکھے کاربن ڈائی آکسائڈ کلیکٹرز کے ساتھ نصب ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوا کو اندر کھینچنا ہے۔ اندر ایک فلٹر لگا ہوا ہے جو سوربنٹ کہلاتا ہے اور یہ ایک پورس مٹیریل کا بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہوا اس کے اندر جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس پورس مٹیریل کی سطح میں رہ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسپونج پانی کو اپنے سوراخوں میں جمع کر لیتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے جب تک اس مٹیریل کی سطح استعمال شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھر نہیں جاتی۔ پھر اس کو بند کر کے 100 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے اور اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنسنٹریٹڈ فارم میں نکال لیا جاتا ہے۔ اور عمدہ بات یہ ہے کہ ہمیں توانائی کی صورت میں صرف 100 ڈگری سیلسیس تک کا درجہ حرارت درکار ہے، جو کہ مکمل طور پر رینیویبل انرجی سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ دکھنے میں تو یہ سارا عمل بہت آسان اور سادہ لگتا ہے، لیکن جب اسے فیلڈ میں اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے جہاں اسے 24/7 مستقل طور پر کام کرنا ہے اور وہ بھی مکمل پائیداری اور ریلائبلٹی کے ساتھ، وہاں یہ ایک چیلنجنگ کام بن جاتا ہے۔ اب یہ کیوں چیلنجنگ بن جاتا ہے، اس کو 2 مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہوا میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے۔ فی الحال ہم 420 ppm پر ہیں، جس کا مطلب ہے 2500 مالیکیولز میں سے ایک مالیکیول ہمارے گرد کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے، جو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں سے صرف 1 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنے کے لیے ہمیں 2 ملین کیوبک میٹر ہوا کو فلٹر کرنا پڑے گا، اور یہ 800 اولمپکس کے سوئمنگ پولز کے برابر بنتا ہے۔ آئیے اب بڑی تصویر پر نظر دوڑاتے ہیں کہ اس طرح کا پلانٹ ہماری گلوبل وارمنگ کی جنگ میں کس جگہ فٹ آئے گا۔ کلائمیٹ چینج کے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں گرین ہاؤس گیسز کے انخلا کو روکنا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی عبور نہیں کر سکتے۔ دوسرے مرحلے میں سب سے اہم ترین کام کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسٹریکٹ اور ریموو کرنے کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس حوالے سے قدرتی طور پر بھی بہت سے حل موجود ہیں، جیسا کہ جنگلات اور سمندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس قدرتی طریقہ کار کے لیے ضروری ہے کہ درختوں اور جنگلات کو بڑھایا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ تاہم کیا محض اس قدرتی طور پر موجود حل پر منحصر رہنا کافی ہوگا؟ نہیں، درختوں کو افزائش کے لیے وقت چاہیے اور جنگلات کو جگہ اور اتنا علاقہ دستیاب نہیں جتنا ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرنے کے لیے چاہیے۔ ان قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہوگا کہ ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا جائے۔ ایک سوال جو بار بار ایک عام انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ
कि क्या ये हवा को कैप्चर करने वाले प्लांट आलूदगी जारी रखने का लाइसेंस तो नहीं? तो ये नहीं है। आज IPCC ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये इशारा दिया है कि टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हल कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से निकालने के लिए जरूरी है और उन्होंने इनको अपने मॉडल्स में शामिल किया है। इसलिए ये एक पूरी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रही है। अब जरूरत इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर लाने की है और महंगी से सस्ती करने की है। उसके लिए हमें मार्केट्स डेवलप करना पड़ेंगी, पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी और इनको चलाने के तरीक़ाकार बनाने पड़ेंगे। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है इसे ठिकाने कैसे लगाया जा सकता है। ऑर्का के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्टर्स में लॉक कर लिया जाता है। इस काम के लिए क्लाइमवर्क ने आइसलैंड की एक कंपनी कार्बफिक्स के साथ इश्तराक किया है और कार्बन स्टोरेज का मुस्तकिल हल मिनरलाइजेशन के जरिए निकाला है। इस तरीके में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और इसे ज़ेरे जमीन वोल्केनिक बेसॉल्ट रॉक्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टोन मटेरियल है। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड पत्थरों के साथ बाइंड कर लेती है और सैकड़ों मीटर ज़ेरे जमीन पत्थरों में तब्दील हो जाती है। आप स्क्रीन पर ये रॉक का टुकड़ा देख सकते हैं जो स्याह पत्थर और सफेद क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल है। ये क्रिस्टल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं जो पत्थर बन गए हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस एटमॉस्फेयर से दूर करने का सबसे महफूज और आसानी से सरंजाम पाने वाला तरीका है। इस तरीके को मुख्तलिफ मौसमों की सख्तियों में भी आजमाया गया, बारिश में, गर्मी में, बर्फानी तूफान में, और किस तरह ऑर्का को ऑपरेट करना है ये भी सीखा गया ताकि सारी दुनिया में ऐसे प्लांट नस्ब किए जा सकें। क्योंकि हवा तो हर जगह मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी तकरीबन हर जगह एक जैसी है। क्लाइमवर्क्स के अगले मरहले का आगाज कर दिया गया है जिसका नाम मैमूथ है। ये ऑर्का से 9 गुना बड़ा है और आइसलैंड में नस्ब होने जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन का आगाज 2023 के आखिर में करने जा रहा है। नए काम करने के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ऑर्का की इस कहानी में हमने आपको कई ऐसे चैलेंजेस से रोशनास कराया, मगर अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अफरियत से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन लाया अमल अपनाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दें।